اب اس نے زیر تعمیر عمارت کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور مصنوعی جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والی سڑک کے کنارے موجود بڑی بڑی خودرو جنگلی گھاس میں داخل ہو چکا تھا۔ اس گھاس کا سلسلہ جنگل تک پھیلا ہوا تھا۔ راستے میں کہیں کہیں تھوڑا سا قطع اراضی خالی دکھائی دیتی تھی، جہاں سے جھاڑیاں سر اٹھاتی نظر آتی تھی۔ کمر کے بل جھک کر وہ جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس سے بامشکل 10-12 گز کے فاصلے پر سڑک پر سائیکلوں پر BSF کے جوان آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اپنی ڈیوٹی آف کر کے آئے تھے اور وہ بھی تھے جو اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ مصنوعی جنگل کا آغاز ہو گیا تھا۔ سڑک جنگل میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس نے اب سڑک سے ہٹ کر گھوم کر کوئی مناسب جگہ دیکھنے کے بعد اگلا لاہ عمل طے کرنا تھا۔ سورج اب سامنے درختوں کی اوٹ میں اتر گیا تھا اور سرخی مائل روشنی کی لمبی لکیر ایک طرف کھینچ چکی تھی، لیکن جنگل پر ملک جا اندھیرا اتر آیا تھا۔ گو کہ اتنی روشنی باقی تھی جس میں جہاں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، نیم دائرے میں لگے جنگلی درختوں اور گھاس کے گھنے سلسلے میں اب وہ تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکا تھا، جب اچانک کانٹے دار تار نے اس کا راستہ روک لیا۔ کانٹے دار تار یہاں بچھائی ضرور گئی تھی، لیکن زیادہ نہیں تھی۔ اپنی تربیت کے بل پر اس نے آسانی سے یہ سلسلہ پار کر لیا۔ اب وہ اونچی نیچی اور قدرے ہموار جگہ پر چل رہا تھا۔ یہ شاید قدرتی شکست ریخت کا نتیجہ تھا۔ جلدی گھنے درختوں سے اسے کمروں کی ایک قطار جھانکتی دکھائی دی، جس کے ساتھ ہی راکٹ لانچر کے فائر کا زبردست دھماکہ ہوا اور وہ کسی لاشعوری عمل کے تحت زمین سے چپک کر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی LMG اور پھر دوسرے خودکار اسلحے کی فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کیپٹن جمشید نے زمین پر لیٹے لیٹے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے کچھ فاصلے پر نظر آنے والی ان بیرکوں کے آگے شاید وہ لوگ کوئی مشق کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس اطمینان کے بعد ارد گرد کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ وہ قریباً بھاگتا ہوا بیرکوں کی پشت پر پہنچ گیا۔ بیرکیں 10-15 سال پہلے کی تعمیر شدہ دکھائی دے رہی تھی، شاید پہلے انہیں کسی اور مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہو۔ اب تو ان سے ملحقہ درختوں نے انہیں اس طرح اپنے اندر چھپا لیا تھا کہ وہ انہی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں کے اتنے ڈھیر بیرکوں کے چھتوں پر پڑے ہوئے تھے کہ اس میں فوج کی ایک کمپنی آسانی سے چھپ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے شاید یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ کبھی اس طرف سے بھی کوئی بلا ان پر نازل ہو سکتی ہے۔ فائرنگ کی آواز جاری تھی جب اس نے بندر کی طرح ایک درخت پر چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شاخوں کے راستے بیرک کی چھت پر پہنچ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اچانک ہی مکمل میدان جنگ آ گیا تھا۔ 3-4 کینال سے بڑے ہموار قطع اراضی میں مختلف جگہ ریت کی بوریوں کے پیچھے دیواروں پر وہ لوگ فائرنگ کی مشق کروا رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک نوجوان کو کندھے سے لگا کر راکٹ لانچر چلانے کی تربیت دی جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ خودکار اسلحے سے چاروں طرف اس طرح فائرنگ کر رہے تھے جیسے تربیت یافتہ فوجیوں سے کروائی جاتی ہے۔ وہ فائرنگ کرتے کرتے اچانک ایک طرف گرتے، پھر کلا بازی کھا کر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور ٹارگٹ پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ اچانک ہی فائرنگ کی آوازیں رک گئی۔ ان کے 10-12 انسٹرکٹرز انہیں کچھ کہہ رہے تھے، جس کی سے جہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے دیکھا وہاں موجود 10 سے 15 کے درمیان زیر تربیت تقریب کار نے اب ایک سمت جدھر بیرکیں بنی ہوئی تھی اکٹھے ہونا شروع کر دیا۔ اب ایک نیا تماشا شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا بھارتی فوج کی وردی میں ملبوس کچھ جوانوں نے سامنے 2-3 کنال کے ایریے میں ڈمیاں رکھنا شروع کر دی۔ یہ لکڑی کی ڈمیاں تھی، جس کے بعد کسی دستی مائکروفون پر چلا کر الرٹ کا سگنل دیا، جس کے ساتھ ہی زور سے سٹارٹ کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن جمشید کی دائیں ہاتھ سے ایک سفید رنگ کی کار تیزی سے برآمد ہوئی، جس کی دائیں سمت والی کھڑکیوں سے 2 نوجوان اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ کار تیز رفتاری سے گزرتی چلی گئی اور ڈبیاں گراتی چلی گئی۔ بالآخر دوسرے سرے پر جا کر رک گئی، جس کے ساتھ ہی اس کے پہیے چلانے کی آواز آئی۔ شاید ڈرائیور نے بہت تیزی سے موڑ کاٹا تھا۔ اب دوسری سمت سے لوگ فائرنگ کر رہے تھے۔ کار جس طرح آئی تھی اسی طرح چپکتے غائب ہو گئی۔ ویل ڈن، کسی نے مائکروفون پر چلا کر انہیں داد دی۔
کیپٹن جمشید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں، انہیں کیا بتایا اور کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ایسی ہی سفید رنگ کی پراسرار کاروں سے بالکل اسی اندازے میں فائرنگ کی واقعات روزانہ کا معمول بن چکے تھے، جس میں اب تک سینکڑوں بے گناہ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اب انہوں نے میدان میں سرچ لائٹ روشن کر لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے درختوں کے ایسے ہی جھنڈ میں دو بڑے بڑے کمرے موجود تھے۔ بھارتی فوج کے جوان وہاں موجود RPG راکٹ لانچر اور آٹومیٹک رائفلیں وغیرہ جو انہوں نے ایک کمرے میں رکھ دی تھی، اور اب دوسرے کمرے سے 3-4 جوان کچھ سامان اٹھا کر باہر آ رہے تھے۔ اب انہوں نے وہاں 3-4 اور ڈمیاں فاصلے پر رکھ دی جن سے وہ بارود باندھ رہے تھے۔ شاید انہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ بھارتی انٹیلیجنس کے انسٹرکٹروں نے ان نوجوانوں سے میگنیٹ کی طرح لوہے سے چپک جانے والے تباہ کن لوہے کی ان ڈھانچوں پر تیزی سے نصب کروائے، اور اب وہ بھاگتے ہوئے ان درختوں میں چھپ رہے تھے۔ یہ شاید دھماکے سے گاڑیوں اور عمارتوں کو تباہ کرنے کی تربیت تھی۔ ان نوجوانوں کو ریموٹ کنٹرول بم چلانے کی تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ مائکرو فون پر ریڈی کی آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی زور سے کسی نے اوکے کہا۔ کو مائکرو فون پر کوئی دوبارہ چلایا اور ایک کار تیزی سے دوبارہ نمودار ہوئی۔ جمشید نے دیکھا جیسے جیسے وہ کار ایک ڈمی کے نزدیک سے گزرتی، اس کے ساتھ اس ڈمی کو زیر تربیت تخریب کار دھماکے سے اڑا دیتے۔ اس طرح انہیں موونگ ٹارگٹس ہٹ کرنے کی مشق کروائی جا رہی تھی۔ اس کھیل کا ڈراپ سین بڑا ہی اندوہناک تھا۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان کو 3-4 بھارتی سورما کہیں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ وہ نوجوان ان کے آگے خدا رسول کے واسطے ڈال کر معافیاں مانگ رہا تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ان کے تخریب کاروں میں موجود کوئی غدار ہے۔ جمشید کو علم تھا کہ ایک مرتبہ بھارتی کیمپ میں پہنچنے والے کسی بھی تخریب کار پر اگر ان لوگوں کو معمولی سا بھی شک ہو جاتا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا تھا۔ انہوں نے چیختے چلاتے اس بدقسمت تخریب کار کو میدان میں گڑے ایک لکڑی کے کھمبے سے باندھ دیا، جس کے بعد کا منظر بڑا ہی لرزا دینے والا تھا۔ سرچ لائٹس کی تیز روشنیوں میں اس نے جین جیکٹ میں ملبوس ایک لڑکی اور ایک لمبے لمبے بالوں والے شخص کو شاید ان بیرکوں میں موجود کسی کمرے سے برآمد ہوتے دیکھا۔ دونوں کے چہرے سرخ لائٹ میں بالکل سامنے تھے۔ اس کے دل و دماغ کو زبردست دھچکا لگا، کیونکہ دونوں چہروں سے وہ آشنا تھا۔ ان میں سے ایک ملک کی مشہور ماڈل گرل خانم اور دوسرا مشہور مذہبی اور سماجی لیڈر سائیں لوگ تھا۔ سائیں لوگ کا نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن سیاسی اور سماجی حلقوں میں سے سائیں لوگ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کا تعلق کسی خاص سیاسی یا مذہبی جماعت سے تو نہیں تھا، لیکن اس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس اسرار علوم ہے، خصوصاً وہ دست شناسی کے حوالے سے ملک کی VIP شخصیات میں ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس سے 1-2 ملاقاتوں کے بعد ضعیف العقیدہ ہو کر کسی بھی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے وقت سے متعلق دریافت کیا کرتے تھے۔ اور خانم نام تو اس کا نہ جانے کیا تھا، لیکن گلیمر کی دنیا میں اس نے ہنگامہ برپا کیے رکھا تھا۔ ملکی سیاسی اور سماجی محفلوں کی تو وہ جان سمجھی جاتی تھی۔ اسے تعلق قائم کرنا معاشرے میں تفاخر کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے ان دونوں کے اکٹھے یہاں موجودگی پہلے تو چونکا دینے والی تھی، لیکن جلد ہی سمجھ گیا۔ سائیں لوگ نے وہاں جمع ہونے والے نوجوانوں کے سامنے مختصر سی تقریر کی۔ جمشید کو اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ اس کا مطلب ضرور سمجھتا تھا۔ جب سائیں لوگ دیوانگی کے عالم میں سامنے بندے نوجوان کی طرف اشارہ کرتا تو وہاں موجود تخریب کاروں میں سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ ضرور مارتا تھا۔ اچانک ہی جیسے خانم پر وحشیانہ دوڑا پڑا ہو، اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ اتاری اور اس نوجوان پر دیوانگی سے عالم میں پل پڑی۔ اس نے اپنی بیلٹ کو کوڑے کی شکل دے لی تھی، جس سے وہ نوجوان کے جسم پر ضربات لگا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی آواز سے تڑپنے پر چیخیں بلند ہوتی، اس کے سامنے اور ان کے ساتھ ان وحشیوں کے قہقہے بھی بلند ہونے لگتے۔
خانم اب تھک کر ہانپنے لگی تھی۔ اس نے بیلٹ زمین پر پھینک کر اس نوجوان کی ایک طرف ڈھلکی ہوئی گردن، اس کے بال پکڑ کر سیدھا کیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مار کھانے والا شاید بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ ایک بھارتی فوجی نے اس کے منہ پانی کے چھینٹے مارنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ سائیں لوگ نے وہاں موجود ایک جوان کی گن پکڑ کر سیدھی کی اور اس نوجوان کے جسم میں گن موجود ساری گولیاں یک کے بعد دیگرے اتار دی۔ مرنے والے کے جسم سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اس وحشیانہ کھیل کے باقی کردار زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ کہکے لگانے والوں میں سائیں لوگ کا ساتھی سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خانم دے رہی تھی۔ جمشید کے سامنے اس وقت عورت کے روپ میں شیطان اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہکے لگاتے ہوئے سائیں لوگ اسے اپنی بغل میں دبا کر ایک طرف لے گیا، پھر وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد لکڑی کے پار سے بندی اس لاش کو بھارتی فوجیوں نے زمین پر پھینک دیا۔ ان لوگوں کو وہاں سے غائب ہونے کے بعد سرچ لائٹس بھی آف ہو گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی آج کی تربیت ختم ہے۔ درختوں کے جھنڈ میں چھپے کیپٹن جمشید 2 گھنٹوں تک اس پوزیشن میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کے دائیں طرف شاید ان لوگوں کی پارکنگ تھی اور سامنے موجود میدان کے دوسرے کونے پر بارک اور اس سے ملکہ 3-4 کمرے ان کے سٹور رومز تھے، جو ایک طرح سے اسلحہ اور گولہ بارود کے ڈیپو بھی تھے۔ جمشید نے دیکھا وہاں 2 پہرے دار موجود تھے، ایک ان کے سامنے والے حصے میں اور دوسرا پچھلی طرف۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں کوئی پہرے دار نہیں تھا، البتہ جنگل میں اور کہاں کہاں انہوں نے اپنی حفاظتی پوسٹیں بنا رکھی ہیں، اس کا اسے علم نہیں تھا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی اور پھر اپنی معلومات کی حد تک ایک منصوبہ ذہن میں بنا کر نیچے اترنے کے ارادے سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر درختوں کی ٹہنیوں سے باہر آ گیا۔ بارک کی چھت پر جس طرح وہ درخت کے ذریعے چڑھا تھا اس طرح اتر آیا۔ ابھی اس نے بامشکل قدم زمین پر ٹکا ہی تھے جب اچانک ہی اسے زمین بوس ہونا پڑا۔ کچھ فاصلے سے 2 آدمیوں کے اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں چھپنے کے لیے بے شمار گنجائش تھی۔ زمین سے چپکے وہ کچھوے کی طرح درختوں کے درمیان موجود جنگلی گھاس میں پہنچ گیا۔ اب وہ اس گھاس کا حصہ بن چکا تھا۔ باتیں کرنے والے اب اس کے نزدیک آ رہے تھے۔ یہ شاید مقامی پہرے دار تھے جو معمول کی گشت پر تھے۔ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق بارکوں کے گرد ایک چکر لگا کر اپنی پوسٹ تک واپس جانا تھا۔ آوازیں اب اتنی نمایاں تھی وہ ان کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتا تھا، لیکن گردن اٹھا کر ان کو دیکھنے میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ ایک بوٹ اس کے منہ سے بامشکل چند انچ کے فاصلے پر ٹک گیا تھا۔ باتیں کرتے وہ دونوں رک گئے تھے، شاید سگریٹ سلگانے گئے تھے۔ ایک پہرے دار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی ماچس کی تیلی لاپرواہی سے نیچے پھینک دی جو کیپٹن جمشید کے ہاتھ پر گری تھی۔ خیریت گزری کہ گرتے ہی تیلی بجھ گئی، ورنہ کوئی اور مصیبت بن جاتی۔ سگریٹ سلگانے والا اپنے ساتھی کو شاید کوئی فحش لطیفہ سنا رہا تھا۔ باقی کا لطیفہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مکمل کیا۔ اس دوران جمشید نے سانس بھی آہستہ اور احتیاط سے لیا تھا کہ مبادا وہی اس کی موجودگی کا انکشاف نہ کر دے۔ خدا خدا کر کے دونوں آگے نکل گئے اور اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیرکوں کی دیوار سے بائیں طرف چلنے لگا۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ اس طرف سے چکر کاٹ کر ان کمروں تک پہنچ سکتا تھا جہاں اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا۔ بیرکوں کے اختتام پر وہ پھر تھک کر رک گیا۔ وہاں بڑے بڑے ڈرم اور ٹینکر موجود تھے۔ یہ شاید ان لوگوں کا پیٹرول کا ذخیرہ تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے جمشید نے اپنا سر ہلایا۔ اس نے اب اس پیٹرول کے ذخیرے کو اپنا پلاننگ میں مرکزی حیثیت دے رکھی تھی۔ یہاں بیٹھ کر اس نے سن گن لینے کی کوشش کی۔ پھر اس اطمینان کے بعد کہ میدان خالی ہے، اٹھ کھڑا ہوا اور قریباً بھاگتا ہوا پنجوں کے بل بیرک اور سامنے والے کمروں کے درمیان کا فاصلہ طے کر گیا۔ جیسے ہی وہ دوسری سمت پہنچا، اسے کمرے کی دیوار سے چپک جانا پڑا کیونکہ پہرے دار اس کی طرف آ رہا تھا۔
شاید کوئی معجزہ ہی تھا کہ پہرے دار کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی اور وہ اطمینان سے بیڑی کا کش لگا تھا اس طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی دو کمرے کے کونے سے اندر کی طرف گھوما، اچانک کیپٹن جمشید نے اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا۔ اس نے پہرے دار کے بالکل سامنے سے اس طرح اچانک نمودار ہو کر اس پر حملہ کیا تھا کہ خوف اور حیرت کے مارے حیران ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، جمشید کا ایک ہاتھ آہنی شکنجے کی طرح اس کے منہ پر اور دوسرا اس کی گردن پر جم گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن سے کڑک کی آواز سنائی دی۔ زندگی سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جمشید نے اس کے مردہ جسم کو زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس طرح کھینچتے ہوئے کمرے کے پیچھے والی جھاڑیوں میں لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ جمشید نے لاش کو گھاس میں چھپا دیا اور اس کی گن اور گولیوں کی بیلٹ اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر اچانک کچھ سوچتے ہوئے اس نے مرنے والے کی جیب کی تلاشی لی، جس میں بیڑیوں کا ایک بنڈل اور ماچس موجود تھی۔ اس نے بیڑیوں کا بنڈل تو وہیں پھینکا اور ماچس اپنے جیب میں ڈال لی۔ اب وہ دوسرے شکار کا منتظر تھا۔ اسے علم تھا کہ ایک پہرے دار بیرک کے سامنے والے حصے میں پہرا دے رہا ہے۔ جلدی اس کی مراد بر آئی جب اس نے دوسری سمت سے کسی کو کندن پکارتے سنا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سالے زیادہ چڑھا لی ہے کیا؟ آنے والا مرنے والے کا نام لے کر بڑبڑاتا ہوا اس طرح جمشید کے سامنے آ گیا۔ اس کا انجام بھی اپنے ساتھی سے مختلف نہیں ہوا تھا، البتہ اس نے 1.5 کی بجائے 2-2.5 منٹ لیے تھے اور مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی وہ اکال چلنا کر دیا تھا۔ اس کی جیب کی تلاشی پر بھی اسے ماچس اور بیڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ جمشید نے اس کی لاش کو بھی اس طرح جنگلی گھاس میں چھپا دیا۔ اب اس کے بدن میں چیتے کی سی پھرتی آ گئی تھی۔ اسے اپنا اگلا سارا آپریشن 10 منٹ میں مکمل کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس درمیان کوئی پیٹرول پارٹی اس طرف نہ آ جائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ٹارگٹ ٹائم 10 منٹ منتخب کیا تھا۔ اب اس کمرے کی پشت پر کھڑا تھا جس میں بارود اور اسلحہ وغیرہ پڑے تھے۔ اس کی اگلی ساری پلاننگ کا دار و مدار یہاں سے ملنے والے مواد پر ہی تھا، اور اسے جو کچھ کرنا تھا اس بارود کی مدد سے کرنا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر موجود لوہے کی جالی اس نے بامشکل 2 منٹ میں بندوق اور اپنی قوت بازو کے بل پر اکھاڑ دی۔ اس سے زیادہ آواز بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ اندر لگی کھڑکی کھولنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے شیشہ توڑا تھا۔ شیشہ زمین پر گرنے سے ہلکا سا ارتعاش ضرور ہوا، لیکن اس نے صرف جمشید کے دل دھڑکن چند لمحوں کے لیے بڑھا دی تھی اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ اندر کر کے کھڑکی کی چرخنی کھول دی اور اب اس کی کھڑکی سے امداد داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ جمشید نے اپنے ہاتھ میں موجود ماچس کی مدد سے ہلکی روشنی کی اور وہ دنگ رہ گیا۔ یہاں تو دنیا کے خطرناک ترین دھماکہ خیز مواد کی پیٹیاں موجود ہیں۔ اس کے لیے اس بارود کا تعارف کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کا خصوصی کورس کیا ہوا تھا۔ یہ تمام ریموٹ کنٹرول بم تھے۔ جمشید نے 3 ماچس کی تیلیاں جلائیں اور بامشکل 5 منٹ جہاں گزارے اور 3 پیٹیاں اور ریموٹ کنٹرول حاصل کر لیے۔ ان گتے کی پیٹیوں کو اس نے کھڑکی کی مدد سے باہر نکالا اور کھڑکی دوبارہ بند کر دی۔ سب سے پہلے ان میں سے ایک بم اس نے اندر پھینکا، پھر ان بیرک نما کمروں کے ساتھ ساتھ 3-4 بم چپکا دیے۔ ایک پیٹی جہاں خالی کرنے کے بعد اپنے گلے میں آٹومیٹک گن لٹکائے دونوں پیٹیاں دونوں کندھوں پر رکھے وہ قریباً بھاگتا ہوا اسی راستے سے واپس آیا۔ اگلے 3 منٹ میں اس نے پیٹرول کے ڈیپو اور ان بیرکوں کے گرد جہاں اس کے خیال میں باقی لوگ قیام پذیر تھے ان بموں کو نصب کر لیا۔ اب وہ تیزی سے دائیں کونے کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر سے کار اس طرف آئی تھی۔ بیرکس کے خاتمے پر اسے کیمپ کا پارکنگ ایریا نظر آ گیا جہاں ایک جیپ پر مشین گن نصب تھی۔ کیپٹن جمشید نے اس جیپ میں بم نصب کیا، پھر باقی بموں کو نصب کرنے کے بعد وہ سانپ کی طرح گھاس کے اندر رینگتا ہوا ایک محفوظ کونے میں پہنچ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کیا
जेब से रिमोट कंट्रोल निकाले और अल्लाह अकबर कहकर इनके बटन जग के बाद दीगरे दबाता चला गया। भारतीय इंस्ट्रक्टर बड़ी सख्त तरबियत के बाद भी ऐसे नताइज अपने तकरीबकारों से बरामद नहीं करवा सके थे जैसे नताइज कैप्टन जमशेद को हासिल हुए। कुदरत की मदद हासिल हाल थी। दौरान तरबियत भी शाज़ व नादिरी वो 100% रिजल्ट हासिल किया करता था, लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर नतीजा 100% बरामद हुआ था। एक के बाद एक धमाका हुआ और जैसे वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। धमाकों का आगाज बरूद खाने से हुआ था, जिसने इर्द गिर्द 100-150 गज में मौजूद हर शय को निस्त नाबूद करके रख दिया था। इसके बाद पार्कों का नंबर आया, फिर पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का और सबसे आखिर में पेट्रोल डंप का। यहाँ तो जैसे क़यामत बर्पा हो गई थी। कैप्टन जमशेद इस दरमियान अपनी बंदूक समेत जंगल से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे घात लगा कर बैठ गया। इसने देखा था कि इस कैंप की सिक्योरिटी का इंतज़ाम ज़्यादातर BSF के पास ही है, मगर अंदर के तमाम मामलात को रॉ खुद हैंडल कर रही थी। पेट्रोल का डिपो चलने से मुसलसल धमाके हो रहे थे। दूसरी तरफ तबाहकुन बारूद ने क़यामत मचा रखी थी। इस कैंप के इर्द गिर्द मौजूद तकरीबन हर इमारत अपना सामान और मकीन समेत इस जहन्नम का ईंधन बन रही थी।